جب ہم جلتی ہوئی آگ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں شعلے نظر آتے ہیں جو کمبسشن ریاکشن کے تحت بھڑک رہے ہوتے ہیں. لیکن سائنسی اعتبار سے ہم بیک وقت تین اقسام کا انرجی ٹرانسفر یا توانائی کا انتقال دیکھ رہے ہوتے ہیں: تھرمل کنڈکشن یا حرارتی کنڈکشن، تھرمل کنویکشن یا حرارتی کنویکشن، تھرمل ریڈیشن یا اردو میں جسے ہم کہیں گے حرارتی تابکاری. کنڈکشن سے شروع کرتے ہیں. اس آگ کا جو ایندھن ہے یہاں نیچے، یہاں ایک کمبسشن ریاکشن واقع ہو رہا ہے جس میں کاربن مالیکیولز آکسیجن اور کچھ حرارت کی موجودگی میں آپس میں رد عمل کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی اور بہت سی توانائی پیدا کر رہے ہیں، اور یہ توانائی اپنے آس پاس کے مالیکیولز میں ایک تحریک پیدا کر رہی ہے، انہیں ایکسائٹ کر رہی ہے. ان مالیکیولز میں بہت ساری حرکی توانائی یا کائنیٹک انرجی پیدا ہو رہی ہے اس کمبشن ریاکشن کے نتیجے میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ درجہ حرارت راست متناسب ہے کسی بھی سسٹم کی اوسط کائنیٹک انرجی یا حرکی توانائی کے. وہ مالیکیولز جو اس کمبشن ریاکشن کے نزدیک ترین ہوں گے، ان میں بہت زیادہ کائنیٹک انرجی ہوگی جو اس کمبشن ریاکشن سے منتقل ہو رہی ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ مالیکیولز بہت تیزی سے حرکت کر رہے ہوں گے اور اپنے آس پاس کے مالیکیولز کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے اور ان میں اپنی حرکی توانائی منتقل کر رہے ہوں گے. توانائی کی اس منتقلی کو ہم تھرمل کنڈکشن یا حرارتی کنڈکشن کہتے ہیں. تھرمل کنویکشن سے سادہ مراد یہ ہے کہ گرم ہوا کی کثافت کم ہوتی ہے یا وہ ہلکی ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا کے مقابلے میں. اگر ہمارے پاس ٹھنڈی ہوا کے کچھ پارٹیکلز یا ذرات ہیں یہاں اس آگ سے اوپر کہیں، تو ان کی کثافت یا ڈینسٹی زیادہ ہوگی، جبکہ اس کے نیچے جو ہوا کے ذرات ہوں گے، پارٹیکلز ہوں گے، وہ آگ کے قریب ہونے کی وجہ سے گرم ہوں گے اور اس کی کثافت بھی کم ہوگی. اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے اوپر دیکھی کہ ان ذرات کی کائنیٹک انرجی بہت زیادہ ہوگی اور یہ بہت تیزی سے اور بہت کثرت سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ ذرات ایک دوسرے کو دور دھکیل رہے ہوں گے اور ان کے درمیان سپریشن یا جو ان کے درمیان خالی جگہ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوگی، اور یوں ہوا کی یہ جو یہاں ہوا موجود ہوگی اس کی مجموعی کثافت یا ڈینسٹی کم ہوگی، اور یہ گرم ہوا ہلکی ہونے کی وجہ سے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہوگی، اور یہ اوپر کی ٹھنڈی ہوا اس کے ارد گرد سے نیچے کی جانب آ رہی ہوگی، اور یوں یہ ایک سائیکل بن جائے گا. اس آگ کو اوپر ہوا گرم ہوتی جائے گی اور ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی جائے گی، اور اوپر کی آس پاس کی اوپر کی بھی اور جو آس پاس ہوا موجود ہوگی اس آگ کے وہ بھی ٹھنڈی ہو کر نیچے آئے گی اور پھر گرم ہوتی جائے گی، اور یہ سائیکل ایک جاری رہے گا. مثلاً سردی میں اگر آپ نے آگ تاپی ہو تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں یہاں تو یہاں سب سے زیادہ گرمائش محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کم کثیف گرم ہوا یہاں سے اوپر کی جانب اٹھ رہی ہوتی ہے. اس عمل کو ہم تھرمل کنویکشن یا حرارتی کنویکشن کہتے ہیں. جب چارج پارٹیکلز یا برقی ذرات جنہیں ہم کہیں گے اردو میں ایکسیلریٹ کرتے ہیں تو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن یا برقی مقناطیسی تابکاری خارج ہوتی ہے. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہم مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی اور ایکسیلریشن کی بات کر رہے تھے، یہ چارجڈ پارٹیکلز بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ لیکن مالیکیولز میں ایٹم ہوتے ہیں اور ایٹمز کے اندر بھی تو الیکٹرانز اور پروٹونز ہی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے چارج پارٹیکلز یا برقی ذرات جنہیں ہم کہیں گے اردو میں وہ ہیں. یہ چارج پارٹیکلز جب ایکسیلریٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں برقی مقناطیسی تابکاری پیدا ہوتی ہے. یہ جو شعلے ہم دیکھتے ہیں آگ کے، یہ دراصل یہی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہی ہے جس میں روشنی کے مختلف رنگ جو ہمیں نظر آتے ہیں. یہاں نیچے کہیں نیلے شعلے ہوں گے جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے جو اس کی سورس ہوتی ہے، وہاں پہ اکثر ہمیں نیلے کبھی کبھی سبز شعلے بھی نظر آتے ہیں. اس کے اوپر پھر کہیں پیلے، پھر کہیں لال ہو جاتے ہیں اور کہیں نارنجی ہوتے جاتے ہیں. تو دراصل یہ ویزیبل الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی مختلف ویو لینتھس ہیں جو ہماری آنکھ کو مختلف رنگوں کی صورت نظر آتی ہیں آگ کے شعلوں میں، لیکن اصل میں یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے. اس کے علاوہ جو تپش آگ سے نکلتی ہے جو آپ نے محسوس کی ہوگی آگ کے قریب اگر آپ کبھی بیٹھے ہوں گے، تو وہ بھی اصل میں یہی تھرمل ریڈیشن یا حرارتی تابکاری ہی ہوتی ہے.